ہم چاہتے تھے کہ یہ شہر بنے، ترقی کرے، اور ہم نے کام کر کے دکھایا۔ کراچی ڈیولپ ہوا، کراچی نے ترقی کی، مگر اس کے بعد جو حکمران آئے انہوں نے پھر وہیں لے گئے، شہر کو تباہ کر دیا۔ آپ نے 4 سال کراچی کو دیے، آپ نے کیا کیا؟ جب اختیار ہی نہیں ہوگا تو کام کیسے ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کام۔ پھر آپ نے 4 سال کیوں گزارے؟ وسیم اختر صاحب جب کراچی کے لیے میئر بنے تھے تو 4 سال انہوں نے مل کے پی بی کے ساتھ کام کیا، پیسے کمائے، اپنا گھر کمایا اور اس کے بعد چلے گئے۔ میری 4 سال میں کوشش کرتا رہا، انہوں نے مجھے کوئی فنڈ نہیں دیے، مجھے کوئی اختیار نہیں دیا کہ میں کچھ کر سکتا۔ 1200 ارب روپیہ سی ایم صاحب کو ملتا ہے، 14 سال سے مل رہا ہے، این ایف سی ایوارڈ کا اور کراچی کا ٹیکس کہاں جاتا ہے؟ میرا بھی یہ سوال ہے، 4 سال میں چیختا رہا ہوں یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کراچی کو لوٹا کس نے؟ عمران خان صاحب ڈائریکٹ ذمہ دار ہیں کرپشن کے بھی اور کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی۔ ایم کیو ایم اور پی پی نے مل کے اس کراچی کو کھایا، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام حسن ہے اور آج میں موجود ہوں کراچی کے سابقہ میئر وسیم اختر صاحب کے ساتھ۔ میں ان سے کراچی کے حوالے سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا سر مجھے یہ بتائیے کہ کراچی کو کھانے کے لیے تو سب تیار ہیں، لیکن کراچی کو بنانے کے لیے نہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کراچی کو لوٹا کس نے؟ حکمرانوں نے۔ حکمرانوں سے مراد کون ہے؟ حکمران وہ حکمران جن کے پاس سارے وسائل ہیں، اختیارات ہیں، فنڈز ہیں، اور اس کے بعد کرپشن نے اس کراچی کو تباہ کیا ہے۔ جیسے کہ جو بھی حکمران آیا ہے، جس نے رول کیا ہے اس شہر کو، اس نے اس کو اجاڑ دیا۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ جو میئر بھی آتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو مشرف صاحب کے زمانے میں لے جاؤں، مشرف صاحب کے زمانے میں کاؤنسل اور میئر کے پاس اختیارات تھے، ایم کیو ایم کا ہی میئر تھا، ٹھیک ہے، اور جو گورنمنٹ تھی اس وقت اس میں ایم کیو ایم کے وزراء بھی تھے، صحیح، ٹھیک ہے، پی این ڈی کا وزیر ایم کیو ایم کا تھا، فائنینس کا وزیر ایم کیو ایم کا تھا، لوکل گورنمنٹ کا وزیر میں تھا، اور ہم یہاں کے الیکٹڈ لوگ تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ یہ شہر بنے، ترقی کرے، اور ہم نے کام کر کے دکھایا۔ اس وقت اختیارات، وسائل میئر کے پاس تھے، وہ ٹیم ورک تھا پورا۔ کراچی ڈیولپ ہوا، کراچی نے ترقی کی، مگر اس کے بعد جو حکمران آئے انہوں نے پھر وہیں لے گئے، شہر کو تباہ کر دیا۔ فنڈز نہیں لگائے، اس وقت فنڈز لگ رہے تھے، اس کے بعد فنڈز جیبوں میں گئے، کرپشن ہوئی، اور شہر کا حال آپ کے سامنے ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر اختیار ہوں گے میئر کے پاس تو ظاہر ہے وہ عوام کا جواب دے عوام کو، وہ گھر سے باہر نکل نہیں سکتا۔ یہ کراچی شہر ہے، یہاں ووٹ ڈالنے کے بعد آدمی گھر پہ آ جاتا ہے کہ بھائی یہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ تو جب اختیار ہی نہیں ہوگا تو کام کیسے ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کام ہو جائے، کیسے ہوگا اختیار؟ بغیر اختیار کے کام۔ دیگر شہروں کے مقابلے میں کراچی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کراچی تباہی پہ جا چکا ہے، تباہی پہ، آیا ہے۔ تباہی پہ۔ افسوس ہوتا ہے بولتے ہوئے بھی مجھے، یہ میں پیدا ہوا ہوں یہاں۔ آپ سارے صوبے دیکھ لو، پنجاب چلے جاؤ، کے پی کے چلے جاؤ، بلوچستان چلے جاؤ، ترقی ہو رہی ہے وہاں کے سی ایم سڑک پہ ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، ترقی کر رہے ہیں وہ صوبے، مگر کراچی بدقسمتی کے ساتھ ہر روز تباہی پہ جا رہا ہے۔ ہر روز نہ پانی ہے یہاں پینے کا، اور نلوں میں آتا نہیں ہے، ٹینکروں میں بکتا ہے، پیسے کمائے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل۔ بجلی کا حال آپ کے سامنے ہے، ابھی کے الیکٹرک کی چوری پکڑی گئی۔ پی ایم صاحب عمران خان صاحب جو بڑے انصاف پسند اور بڑے نیک بنتے تھے، مدینہ کی ریاست بنانے پہ بولنا بھی دل نہیں کرتا، مدینہ کا نام ان کے ساتھ جڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اب تو جو ان پہ ثابت ہو گیا ہے کہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے عوام کو، اور پھر کراچی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی ہے کہ کے الیکٹرک کو 3 ارب معاف کیا آپ نے، جو کے الیکٹرک کے سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا انہوں نے، کے الیکٹرک کی کمپنی نے، وہ معاف کیا آپ نے، اور لوڈ شیڈنگ میں لوگوں کو پھنسا کے رکھا۔ یہ ظلم نہیں ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ؟ آپ ذمہ دار ہو، عمران خان صاحب ڈائریکٹ ذمہ دار ہیں کرپشن کے بھی اور کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی۔ تو جب اس قسم کے حکمران آئیں گے اور جو وعدے کریں گے اور کریں گے نہیں پورا، ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا ان کے ساتھ
کہ کراچی ڈیولپ ہوگا, کراچی کے مسائل حل ہوں گے, مگر افسوس 3.5 سال ہم ان کے سامنے بیٹھ کے چیختے رہے, کوئی کام کر کے نہیں دیا, ایک رات نہیں گزاری کراچی میں. ان کو میسج یہ ملتے تھے کہ پانی کے پاس رات نہیں گزارنی ہے. پیروں فقیروں سے حکومت چلتی ہے کیا؟ اچھا سر, یہ 1100 ارب کا جو پیکج دیا گیا, دیا تو نہیں گیا, جو کہا گیا تھا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کراچی کو ہم 1100 ارب پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھا ایک, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا, ایک لالی پاپ تھا, ایک سمجھیں کہ ایک مذاق تھا. جھوٹ, کیوں مذاق بولے ہم, جھوٹ, دھوکہ. کراچی کے عوام, اور وہ عوام جو ٹیکس دیتی ہے, جو اس ملک کو چلاتی ہے, عمران خان صاحب کا 3 سال بجٹ بنا کے دیا اس شہر نے. سندھ کا 14 سالوں سے بجٹ بنا رہا ہے یہ شہر, مگر افسوس نہ سندھ گورنمنٹ اس شہر کو ڈیولپ کرتی ہے, مسائل حل کرتی ہے, نہ جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی وہ کر رہی ہے. آج بھی ہم یہ جس حکومت کا ہم علاق کیے ہوئے ہیں, ہم ان کے سامنے مسائل رکھ رہے ہیں, ہم نے ایگریمنٹ کیے ہیں ان کے ساتھ کہ یہ مسائل حل کیے جائیں کراچی کے. اچھا سر, کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم اور پی پی نے مل کے اس کراچی کو کھایا, تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے, کیا یہ حقیقت ہے؟ کیونکہ ہمیں تو مطلب کراچی والوں کو یہ لگتا ہے اور عوام کو یہ لگتا ہے کہ مصطفیٰ کمال کے بعد کراچی میں کوئی کام نہیں ہوا. دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا مشرف صاحب کے زمانے میں ایم کیو ایم ایز اے ٹیم کام کر رہی تھی, جی کام کیا, اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا. ظاہر ہے جب صاحب اقتدار چاہے گا ہی نہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو, اور اس کی مثالیں موجود ہیں, جو صاحب اقتدار ہے اس کے پاس اور بہت سارے ضلع ہیں سندھ کے اندر, ٹھیک ہے نا, لاڑکانہ ہے, سیون ہے, دادو ہے, کیا وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ جب آپ کا مزاج ہی نہیں ہے, آپ کا ویژن ہی نہیں ہے, آپ چاہتے ہی نہیں ہو کسی چیز کو ڈیولپ کرنا, عوام کے مسائل حل کرنا, تو کیسے ہوگا؟ آج تک حال برا ہے. میرے 4 سال میں کوشش کرتا رہا, انہوں نے مجھے کوئی فنڈز نہیں دیے, مجھے کوئی اختیار نہیں دیا کہ میں کچھ کر سکتا. آج اللہ کا شکر ہے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے, اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اور آصف صاحب نے اور بلاول صاحب نے وعدہ کیا ہے ایم کیو ایم سے کہ یہ ہم امپلیمنٹ کریں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ. اللہ کرے تاکہ آنے والا میئر جو ہے وہ مضبوط ہو, وہ مسائل کے حل کے لیے جد و جہد کرے, وہ صرف میری طرح آواز ہی نہ بلند کرتا رہے اختیارات کی. اچھا سر, جب بھی آپ کا نام عوام کے سامنے شو ہوتا ہے, میں ایک عوامی بن کے آپ سے بات کرتا ہوں کہ آپ نے 4 سال کراچی کو دیے, آپ نے کیا کیا؟ جد و جہد کی, اس بلدیہ کو مضبوط کرنے کے لیے, اس کاؤنسل کو اختیارات واپس دلوانے کے لیے. جب ایم کیو ایم مشرف صاحب کے زمانے میں تھی تو یہ اختیارات کاؤنسل کے پاس تھے. ڈیولپمنٹ ہوئی کراچی شہر کی, آپ بھی مانتے ہو, وہ کاؤنسل کا ہی تھا, وہ ایم کیو ایم کی ہی ٹیم ورک تھی جس کے ریزلٹس آئے تھے, ٹھیک ہے. تو جب اختیارات ہوں گے تو ڈیولپمنٹ ہوگی, اختیارات نہیں ہوں گے, فنڈز نہیں ہوں گے, تو ڈیولپمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ سر پھر آپ نے 4 سال کیوں گزارے جب آپ کے پاس اختیارات ہی نہیں تھے, فنڈ ہی نہیں تھا, تو 4 سال ہی اگر وہ 4 سال جس میں لوگوں نے الیکٹ کیا تھا مجھے, کراچی کی عوام چاہتی تھی کہ وسیم اختر میئر بنے, ایم کیو ایم کا کینڈیڈیٹ میئر بنے, ٹھیک ہے, تو اگر میں ہمت ہار جاتا اور یہ دیکھتا کہ اختیار نہیں ہے اور میں بھی ریزائن کر دیتا, گھر بیٹھ جاتا, یہ سلیوشن نہیں ہے. سیاسی ورکرز ایسے نہیں کرتے ہیں, سیاسی ورکر مضبوط ہوتے ہیں. میں نے پوری جنگ لڑی ہے 4 سال, میں نے پورے ملک میں آواز بلند کی ہے بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے. میں نے فیصلہ لیا ہے سپریم کورٹ سے, 2017 میں پٹیشن ڈالی تھی, 22 میں فیصلہ آیا, تو یہ میری ایم کیو ایم کی جیت ہے, یہ ایم کیو ایم کو فتح حاصل ہوئی ہے. اب جو میئر آئے گا وہ اس کو اس طرح سے چیخنا نہیں پڑے گا جس طرح 4 سال میں چیخا تھا. اس کے پاس اختیارات ہوں گے, وہ کام کر سکے گا, وہ عوام کے مسائل حل کر سکے گا. جو عوام ووٹ ڈالتے ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو ہم ووٹ ڈال رہے ہیں, یہ ہمارے کو ڈیلیور کرے گا. مگر ظاہر ہے جب فنڈز نہیں ہوں گے, اختیار نہیں ہوں گے, تو ڈیلیور نہیں ہو سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا سر, کہا جاتا ہے دیگر جماعتیں کہتی ہیں کہ ہمیں ووٹ دو, اگر ہم جیت جاتے ہیں ہم اس کراچی کو پیرس بنا دیں گے, تو کیا ان کے پاس اختیارات ہوں گے اور وہ اختیارات جو آپ کے پاس نہیں تھے؟ ایسا نہیں ہے, سب ایک سیاسی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, سب جھوٹ ہے. میں تو آپ کو اپنا حال بتا رہا ہوں, 4 سال میں نے اسٹرگل کی ہے. اگر یہ اسٹرگل میں ہم اختیارات نہیں لے سکے اور بلدیہ مضبوط نہیں ہوئی, تو کوئی میئر, کوئی کسی کو بھی بٹھا دو, کچھ نہیں کر سکتا. سب سیاسی اسٹیٹمنٹس ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. اختیارات یہ امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں اگر جو سپریم کورٹ نے آرڈرز دیے ہیں میری پٹیشن پہ, ایم کیو ایم کی پٹیشن پہ, تو میئر کے پاس اختیارات ہوں گے, میئر ڈیلیور کر سکے گا. ادروائز یہ جتنے بھی ابھی سیاست چمکا رہے ہیں, چاہے کوئی بھی جماعت ہو, سب جھوٹ بول رہے ہیں.
اچھا سر، کراچی کو اگر ہم دوسرے شہروں سے مقابلہ کریں، پنجاب کے ساتھ اس کو دیکھیں، خیبر پختونخوا کے ساتھ دیکھیں، کراچی کی خوبصورتی اس کے مقابلے میں تو بالکل ختم ہو گئی ہے. سیوریج کا نظام تباہ ہو چکا ہے، کے الیکٹرک کا نظام تباہ ہو چکا ہے، پانی، روڈ، ہر چیز تباہ ہو رہی ہے. اس کا خاص ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ حکومت، جس کے پاس پاورز ہیں، چیف ایگزیکٹو. بیڈ گورننس کی مثال نہیں ملتی. 14 سال سے اگر آپ کے پاس حکومت ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سک رہے ہو، آپ نلوں میں پانی نہیں دے سک رہے ہو لوگوں کو، ٹینکرز ہی دن دناتے پھرتے ہیں، اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے اس کے اندر، آپ سڑک نہیں دے سکتے، آپ ٹرانسپورٹ نہیں دے سکتے. 14 سال میں ایک بس نہیں چلائی، اب جا کے کچھ بسیں چلی. تو یہ 120 بسیں کیا کراچی کو ڈیزرو کرتی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. یہ کراچی 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. کراچی بجٹ دیتا ہے، پورٹ سٹی ہے. یہ کراچی کے ساتھ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے. یہاں سے سارے بجٹ بنتے ہیں، پیسے کمائے جاتے ہیں، مگر عوام کا حال دیکھ لیں آپ. نہ بیمار ہو جائے تو اسپتال میں فیسلٹیز نہیں ہیں. ایجوکیشن کا حال دیکھ لیں آپ، سڑکوں کا حال دیکھ لیں، ٹرانسپورٹ کا حال دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں. روز اخبار آپ کھولیں، کسی نے رجسٹر کرتے ہوئے سیل سنیچنگ پہ بندہ مار دیا. یہاں یہ حال ہے بے روزگاری کا. جب آپ یہاں کے پڑھے لکھے لڑکوں کو نوکریاں نہیں دیں گے، جب آپ جعلی ڈومسائلوں پہ اندرون سندھ سے لوگوں کو لا کے یہاں نوکریاں دیں گے، یہاں جو لوگ بستے ہیں چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہوں، ان کا حق ہے یہاں کی نوکریوں کا. کراچی پولیس کی نوکری کا یہاں کے رہنے والوں کو حق ہے. لوکل پولیس ہونی چاہیے. لاڑکانہ سے لا کے یہاں پولیس میں بھرتی نہ کریں. یہاں پڑھا لکھا آدمی لڑکا بیٹھا ہوا ہے، یہاں پشتو بولنے والا، پنجابی بولنے والا، سندھی بولنے والا، بلوچی بولنے والا، اردو بولنے والا، ان کا حق ہے یہاں کی نوکریوں پہ. آپ اندرون سندھ سے لا کے جعلی ڈومسائلوں پہ آپ نوکریاں دے رہے ہیں. آپ دیکھ لیں پولیس کیا کر رہی ہے یہاں. لا اینڈ آرڈر کا کیا حال ہے یہاں. کرائم بڑھتا جا رہا ہے، ڈرگز بڑھتی جا رہی ہیں. برا حال ہے اس شہر کا. کوئی پرسان حال نہیں ہے. صرف خوشی ہوتی ہے جب ٹیکس زیادہ آ جاتا ہے. چیف ایگزیکٹو بھی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ کراچی نے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے، ٹیکس اور آ گیا ہے. اب ٹیکس لے تو رہے ہو، لگاؤ بھی تو. کراچی سے ٹیکس لیتے ہو تو کراچی میں لگاؤ نا. لاڑکانہ میں نہیں لگا رہے ہو آپ ٹیکس، کراچی کو تو چھوڑو. تو یہ کہاں جا رہا ہے اس شہر کو؟ کرپشن، اس صوبے کو کرپشن نے تباہ کیا. اچھا سر، یہ ٹیکسز سے جو ہم حکومت کو ٹیکسز دے رہے ہوتے ہیں، یہ ٹیکس آخر جاتا کہاں ہے؟ کراچی پر تو نہیں لگ رہی ہے، جا کہاں رہا ہے؟ یہ آپ کا سوال بنتا ہے آج کی حکومت جو حکومت کر رہے ہیں ان سے پوچھے یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے. میں تو چیخ کے تھک گیا. 14 سالوں سے 1200 ارب روپیہ آتا ہے یہاں. NFC ایوارڈ کا بھی 1200 ارب روپے، 1200 ارب روپیہ CM صاحب کو ملتا ہے. 14 سال سے مل رہا ہے NFC ایوارڈ کا. اور کراچی کا ٹیکس کہاں جاتا ہے؟ میرا بھی یہ سوال ہے. 4 سال میں چیختا رہا ہوں یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ نلوں میں پانی آنا چاہیے، سیوریج کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے، کچرے کا ڈسپوزل ہونا چاہیے. بیماریاں پھیل رہی ہیں، ابھی بارش ہوئی ہے، کچرے میں بیماریاں پھیل رہی ہیں. لوگ کہاں جائیں گے؟ غریب لوگ علاج کرانے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے علاج کا. تو یہ ساری ذمہ داری حکومت وقت کی ہے. عوام ان سے پوچھے. ہم آواز بلند کر رہے ہیں، ہمارا کام ہے یہ. ہم سیاسی جماعت ہیں، یہ ہمیں مینڈیٹ ملا ہے. ہمیں لوگ ووٹ دیتے ہیں تاکہ ان کے مسائل کے لیے آواز بلند کریں. اگر حل نہیں ہوتے وہ ہم کام کر رہے ہیں. اب اگر آپ آرٹیفیشل قسم کی، مصنوعی قسم کی سیاسی جماعتیں بنا کے یہاں لاؤ گے، MQM کا مینڈیٹ کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرو گے، تو یہ حال ہوگا شہر کا. آپ PTI کو 3.5 سال لے کے آئے نا، 14 سیٹیں ہماری چوری کر کے دی انہیں. آپ نے کسی MNA MPA کو روڈ پہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے PTI کے 3.5 سالوں میں؟ مجھے تو نظر نہیں آیا. میں تو شکلیں بھی نہیں جانتا کون ہے. عوام ڈھونڈتی ہے کہ کون ہے MPA، کون ہے یہاں کا MNA، کون ہے یہاں کا. تو اس طرح سے اگر مصنوعی ایڈونچرزم کیا جائے گا اس شہر کے ساتھ تو لوگ بھگتتے رہیں گے. آواز بلند کرنی چاہیے، عوام کو نکلنا چاہیے کہ جو جماعتیں لوکل جماعتیں ہیں، یہاں کی جماعتیں ہیں، ہم 35 سال سے سیاست کر رہے ہیں، تو ان کا ساتھ دیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے. اچھا سر، کے الیکٹرک نے جو ایکسٹرا بل کمرشل شاپس پہ، ریسٹورنٹ پہ، ہوٹلز پہ لگایا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس غریب عوام کو اتنا ٹیکس دینے کے بعد بھی کیا اضافی ٹیکس دینا چاہیے؟ دیکھیں، اس ایشو پہ ہم نے کل میٹنگ کی. ہمارے آفس اسمال ٹریڈرز آئے تھے. ہمارا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. کراچی کے ٹریڈرز ہیں، کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں. ان کی ہم نے میٹنگ کروائی مفتہ صاحب سے، فائنانس منسٹر صاحب سے، اور ان سے جمعے کا ٹائم لیا ہے. جمعے کو اسٹیٹ بینک میں ان کی میٹنگ ہے. سارے اسمال ٹریڈرز مفتہ صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے. کراچی کے ٹریڈرز کے ساتھ زیادتی ہے، جو زیادتیاں ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں گے. اگر وہ حل نہیں ہوتی ہیں تو ہم ٹریڈرز کے ساتھ کھڑے ہیں.
ہم نہیں چاہیں گے کہ کے الیکٹرک کے بلوں میں اتنا سرچارج لگا کے لوگوں سے ٹیکس لیا جائے. ہاں آپ نے فائنینس بل اپروو کروایا ہے نا, تو آپ کیا دوسرے صوبوں سے یہ ٹیکس لے رہے ہو؟ آپ پنجاب سے ٹیکس لینا شروع کرو, اس کے بعد کراچی آنا. سمجھ رہے ہیں آپ کراچی سے ہی شروع کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پنجاب سے ٹیکس لینا شروع کرو, اس کے بعد کراچی آنا. میں نے کل ایک بل دیکھا بجلی کا جس میں 0 یونٹ استعمال ہوئے ہیں, اس پہ 3000 ٹیکس لگا ہوا ہے. 0 یونٹ پہ 3000 ٹیکس ظلم ہے. یہ کے الیکٹرک آنکھوں میں مرچیں ڈال رہی ہے لوگوں کے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ عمران خان صاحب تو کام لگا گئے, کے الیکٹرک سے کما گئے وہ جو پیسے کمانے تھے, کراچی والوں کے ساتھ ظلم کر گئے وہ تو. مگر اب ایم کیو ایم کھڑی ہے, آواز بلند کرے گی انشاءاللہ. عوام کے ساتھ ہم زیادتی نہیں ہونے دیں گے. اچھا سر, آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کا چہرہ عوام کے سامنے آتا ہے, عوام کہتی ہے کہ وسیم اختر صاحب جب کراچی کے لیے میئر بنے تھے تو 4 سال انہوں نے مل کے پی پی کے ساتھ کام کیا, پیسے کمائے, اپنا گھر کمایا اور اس کے بعد چلے گئے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں. اگر مل کے ہم کام کر رہے ہوتے تو میں 4 سال تو چیختا رہا ہوں, ان کے اگینسٹ کورٹس میں گیا ہوں, میں ان کے اگینسٹ احتجاج کیا ہے. ہم نے سی ایم صاحب کے گیٹ کے سامنے دھرنا دیا ہے, لاٹھی چارج ہوئی, ہماری عورتیں زخمی ہوئی ہیں, ایک آدمی ہمارا شہید کر دیا گیا. اسی حوالے سے تو گئے تھے احتجاج کرنے. اگر ملے ہوئے ہوتے تو میں احتجاج تھوڑی کر رہا ہوتا, میں آواز بلند تھوڑی کرتا. میں تو پھر تھوڑا بہت کام کر کے بھی دکھاتا اگر پیسے ہی کما رہا تھا. یہاں تو کچھ نہیں ہوا, نہ مجھے کام کرنے دیا. میں نے اگر عوام سے, یہاں کے بزنس کمیونٹی سے کچھ پیسے ان سے کہا کہ یہ کام آپ کر دیں اور وہ راضی ہوئے, وہ بھی نہیں ہونے دیے. نہر خیام کو بنانے کے لیے سارے آرکیٹیکٹ میرے پاس آ گئے تھے, ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ یہ نہر خیام کو بنا دیں. انہوں نے پیسے بھی جمع کیے اپنے دوستوں سے نہر خیام بنانے کے لیے. یہ کام بھی سی ایم صاحب نے نہیں کرنے دیا مجھے. اچھا سر, آخری میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس قوم کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں کراچی کی بات کرتے ہیں اگر ہم, جو حالات ہیں کراچی کو متحد ہونا ہوگا سیاست سے بالا تر ہو کے. ایک واحد جماعت ہے ایم کیو ایم پاکستان, جو 35 سال 40 سال سے جدوجہد کر رہی ہے. کراچی کے ایشوز پہ ہی ہے یہ جماعت, بنی یہاں سے تھی یہ. ہمارے پاس مینڈیٹ ہے, ہم اس پہ آواز بلند کرتے رہے ہیں. جب بھی ہمارے پاس اتھارٹی آئی ہے, پاورز آئے ہیں, ہم نے ڈیلیور کیا ہے. ایم کیو ایم کا ساتھ دیں آگے آنے والے الیکشن میں. ہم نے کہیں نہیں جانا. یہ جماعتیں باہر سے آئی ہوئی ہیں. آپ نے 3.5 سال پی ٹی آئی کو دیکھ لیا, ٹی ایل پی کو دیکھ لیا, وہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط طریقہ ہے. مذہب کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے. اچھا سر, ایم کیو ایم صرف مہاجروں کی ہے یا پٹھانوں کی بھی ہے, بلوچوں کی بھی ہے, پنجابیوں کی بھی ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. اس ہمارے ساتھ ایم پی اے بھی, میرا جو پارلیمنٹری سیکرٹری تھا جب میں میئر تھا 4 سال, وہ اسلم افریدی تھا, پٹھان تھا. آج بھی ہمارے ساتھ ہے, رابطہ کمیٹی کا ممبر ہے. ہمارے ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, بہت ساری زبان بولنے والے ہمارے ساتھ ہیں. ابھی بلدیہ کے اندر ہم نے بہت سارے پشتون بھائیوں کو ٹکٹ دیا ہے, وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. سارے جو یہاں لوگ رہ رہے ہیں ان کو وہی مسائل دو چار ہیں جو ایم کیو ایم کے لوگوں کو دو چار ہیں, جو اردو بولنے والوں کو دو چار ہیں. ایک گلی کے اندر پنجابی بھی رہ رہا ہے, پٹھان بھی رہ رہا ہے, بلوچ بھی رہ رہا ہے, اردو بولنے والا بھی رہ رہا ہے. تو سڑک میں اگر گٹر ابل رہا ہے تو سارے ہی بھگت رہے ہیں نا یار. پانی نہیں آ رہا تو سب کے لیے نہیں آ رہا. تو ایم کیو ایم تو آواز بلند کر رہی ہے. ایم کیو ایم کا ہاتھ مضبوط کریں, سب نکلیں. ہم آواز بلند کر رہے ہیں, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہمارے پاس جو 7 سیٹیں ہیں بڑی مضبوط سیٹیں ہیں, اور انشاءاللہ 23 کے الیکشن میں اور سیٹیں آئیں گی. یہ جو چوری کی ہوئی عمران خان لے کے گیا تھا ہمارے سے,